محترم محمد شفیع خان صاحب سوال پوچھتے ہیں کہ عورتوں کا عید کی نماز کے لیے اور دیگر نمازوں کے لیے مسجد جانا شرعی طور پر جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی، اس لیے کہ ابتداء اسلام کا زمانہ تھا۔ جیسے مردوں پر شرعی احکام، شرعی مسائل سیکھنا ضروری تھا، ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی شرعی احکام، شرعی مسائل سیکھنا ضروری تھا۔ وحی اترنے کا زمانہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل تھا، جو بڑی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ اس سب کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو یہ ترغیب دیتے تھے کہ عورتوں کا اپنے گھروں میں نماز پڑھنا اور گھر کے اندرونی حصے میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بہتر اور افضل ہے۔ حضرت ام حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوق بجا، تمہارا شوق بہترین شوق ہے، لیکن تمہارا اپنے گھر میں، گھر کے اندرونی حصے میں نماز پڑھنا گھر کے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر اور افضل ہے، اور گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن، احاطے میں نماز پڑھنے سے بہتر اور افضل ہے۔ ایسے آگے فرمایا کہ گھر کے صحن اور احاطے میں نماز پڑھنا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر اور افضل ہے، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بہتر اور افضل ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، مقصد یہ ہے کہ گھر میں اور گھر کے اندرونی حصے میں نماز پڑھنا عورت کے لیے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بہتر اور افضل ہے۔ اور خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عورتوں کو سختی سے مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے، ماحول کے تناظر میں، حالات کو دیکھ کر۔ اتنا ہی نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے زمانے کی عورتوں کو دیکھتے کہ کتنا فیشن کرتی ہے، کس طریقے سے زندگی بسر کر رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، اور کوئی دور کا زمانہ تو تھا نہیں، کم فاصلہ تھا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرے ہوتے ہوئے جو زمانہ ہے، جو مجھ سے ملا ہوا ہے، اس کے بعد وہ بہترین ہے، اس کے بعد جو اس سے ملا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کچھ سالوں کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اگر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی حالت کو دیکھتے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے بخوبی واقف تھی، کیونکہ زوجہ محترمہ تھی، فرماتی ہے کہ ہرگز عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو لہذا آج کے زمانے میں جب عورتیں فیشن کر کے، بناؤ سنگار کر کے، زیورات پہن کر، خوشبو لگا کر شادیوں میں جاتی ہے، عید کی نمازوں کے لیے جاتی ہے، مساجد کا رخ کرتی ہے، تو کیسے اجازت مل سکتی ہے؟ اب اندازہ لگائے، خود آپ اگر سوچیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو روک سکتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، تو آج کا دور کتنا فیشن کا دور ہے، بناؤ سنگار کا دور ہے،
تو کیسے عورتوں کو اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ مسجدوں میں نماز پڑھیں؟ اور وہاں بھی فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتیں مردوں سے پہلے گھروں کو چلی جائیں نماز پڑھ کر۔ تو لہذا چاہے عید کی نماز ہو، چاہے فرائض ہو، چاہے واجبات ہو، چاہے نوافل ہو، چاہے تراویح ہو، عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا مکروہ تحریمی ہے، اور ویسے بھی عورتوں کے لیے عید کی نماز واجب نہیں ہے۔ تو لہذا عورتوں کو چاہیے کہ گھروں میں رہ کر مسجدوں کا رخ نہ کریں، بلکہ گھروں میں رہ کر نماز کی پابندی کرے، ان کے لیے اسی میں بھلائی اور عافیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔